اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو میری طرف سے سلام۔ کچھ لوگوں کے سوال تھے، ان کا جواب دیتا ہوں کہ کچھ لوگ جب بھی کسی کو کوئی ذکر دو تو وہ کہتا ہے کہ ذکر چل نہیں رہا، ذکر چل نہیں رہا۔ بندہ سب سے پہلے تو یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے ہمیں اپنا ذکر کرنے کی، تو باقاعدگی سے ذکر کرنا چاہیے، ذکر کی طرف دھیان رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں دھیان رکھنا چاہیے کہ میرا ذکر چل نہیں رہا، مجھے اتنا عرصہ ہو گیا ہے، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا۔ تو میرے بھائی، آپ سب سے پہلے تو یہ خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق دے رہا ہے۔ کتنے بندے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہی نہیں ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، وہ نہ کوئی ذکر اذکار کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ دل میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے سامنے اس بندے کو لانا ہی نہیں چاہتا جو بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہی اپنے سامنے لے کر آتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر انسان سے محبت ہے اللہ تعالیٰ نے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کی ہے۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت کتنی ہے۔ اللہ نے ہمیں جب پیدا کیا ساتھ میں نفس بھی دے دیا، اور ساتھ میں جو خناس ہے، شیطان ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ لگا دیا۔ تو ہم اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کتنی لڑائی کر کے اور اللہ تعالیٰ کو قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ نہ سوچا کریں کہ ہمارا ذکر چل نہیں رہا، ہمیں یہ نہیں حاصل ہو رہا، ہمیں وہ حاصل نہیں ہو رہا۔ جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں دوائی کے لیے، تو ڈاکٹر وہ دوائی دیتا ہے آپ کو، وہ آپ کو مکمل ٹھیک تو نہیں نہ کر دیتا کہ یہ آپ کھائیں اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ دوائی دیتا، اس کا کام ہے دوائی دینا۔ اسی طرح آپ کا بھی کام ہے ذکر کرنا، ذکر کرتے رہے، انشاءاللہ ایک دن آئے گا اور آپ کا ذکر جو ہے وہ چل پڑے گا، قلب بھی زندہ ہو جائے گا۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی، آپ حساب لگائیں کتنی زندگی ہوگی ہے، اور اس میں ہم نے نمازیں کتنی پڑھی ہیں اور ذکر کتنا کیا ہے۔ اگر تو آپ بچپن سے ذکر کر رہے ہیں، پھر تو آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ کا ذکر نہیں چل رہا۔ اگر آپ نے ابھی 1 سال، 2 سال، 3 سال ہو گئے ہیں شروع کیے ہوئے، یا 3 ماہ ہو گئی ہیں، یا 2 ماہ ہوئے ہیں، 1 ماہ ہوا ہے، تو آپ یہ سوچنے لگ جائیں کہ میرا ذکر نہیں چل رہا، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ یہ سوچ کر ذکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا ذکر کرنے کی توفیق دی ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ ہمیں جو ہے ہمارا ذکر نہیں چل رہا، ہمیں یہ حاصل نہیں ہو رہا، ہمیں وہ حاصل نہیں۔ تو میرے بھائی، آپ کو سب کچھ حاصل ہوگا، آپ کو لطف بھی آئے گا ذکر میں، آپ کو نظارے بھی ہوں گے۔ اصل میں ہر بندے کا یہ ہوتا ہے کہ جب بھی وہ کوئی ذکر کرتا ہے، اس کا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے نظاروں میں کھویا رہے کہ مجھے یہ نظارہ ہو، مجھے وہ نظارہ ہو۔ اس میں آپ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ اس میں جب آپ روحانیت میں قدم رکھتے ہیں، آپ کو یہ ذہن میں ضروری رکھنا چاہیے کہ اس میں 2 ہوتے ہیں جو راستے ہوتے ہیں۔ ایک جو راستہ ہوتا ہے قبض کا ہوتا ہے، ایک وسط کا ہوتا ہے۔ جب قبض میں آ جاتا ہے، بندے کی ہر شے بند ہو جاتی ہے، اس کو بس ذکر کرنے میں بھی مزہ نہیں آ رہا ہوتا، تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب شیطان آپ پر حملہ آور ہوتا ہے تو وہ آپ کے دل میں ایسے وسوسے ڈالنا شروع ہو جاتا ہے کہ تمہارا ذکر نہیں چل رہا، تمہیں اس سے فیض نہیں مل رہا، تم اور کوئی جگہ ڈھونڈ لو، تم یہ کر لو، تم وہ کر لو۔ وہ آپ کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی تو راہ سلوک کا مسئلہ ہے، کیونکہ استاد کے بغیر آپ کی جو یہ راہ کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ جب تک آپ کو کوئی استاد یا رہبر یا آپ کا شیخ مرشد آپ کو اس راہ پر چلائے نہ، تو آپ چلیں بھی نہ، کیونکہ جگہ جگہ پر یہاں پر دشواریاں ہیں۔ کبھی شیطان آپ کو کدھر لے جائے گا، کبھی آپ کو شیطان کدھر لے جائے گا۔ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، وہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک جو ہوتا ہے آدمی ہوتا ہے، وہ اپنے پیر کے پاس نہ راہ سلوک پر چل رہا ہوتا ہے، تو پیر اسے راہ سلوک پر جب چلا رہا ہوتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد اسے نہ ذکر میں نظارے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔
وہ سوچتا ہے کہ اب مجھے مرشد کی ضرورت نہیں ہے اور میں خود ہی کامل ہو گیا ہوں، اور میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا، مجھے جنت بھی نظر آتی ہے، مجھے فرشتے بھی اور موکل بھی، سب کچھ اس کو نظارے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر وہ کچھ دن کے بعد جب وہ پیر سے غافل ہو جاتا ہے، وہ پیر کے پاس اپنے استاد کے پاس جاتے نہیں ہے۔ تو کچھ دن کے بعد وہ جب جاتا ہے تو اس کا وہ مرشد کہتا ہے ہاں بھائی کدھر گیا، وہ آئے نہیں ہو تم؟ تو وہ کہتا ہے کہ اب تو میں کامل ہو گیا ہوں، اب کو مجھے یہ نظارے آ رہے ہیں، وہ نظارے آ رہے ہیں، میں کبھی جنت میں ہوتا ہوں، کبھی کئی جگہ پر ہوتا ہوں، کبھی آسمانوں میں اڑ رہا ہوتا ہوں۔ تو اس کے مرشد نے اسے کہا تو ٹھیک ہے، جب آج بیٹھنا تم تو ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بیٹھنا۔ تو وہ جب اس نے بیٹھا تو اس نے پڑھا تو جب اسے نظارہ آیا تو وہ کچرے کے ڈھیر پر تھا۔ اس لیے میرے بھائی یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ کامل مرشد اور کامل رہبر ہے یا کامل استاد ہے، وہ اس کے بغیر آپ نہ تو ذکر کر سکتے ہیں، نہ ہی آپ اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اکیلے میں آپ جتنا بھی ذکر کر لیں، آپ کو نظارے تو آئیں گے، وہ نظارے نہیں آئیں گے جو آپ کو چاہیے نظارے۔ تو نظارے وہی اچھے ہوتے ہیں جو آپ کو کہیں پر لے جائیں، اللہ کا قرب آپ کو عطا ہو جائے۔ کوئی یہ نہیں کہ آپ ادھر بھی جائیں گھومیں، آسمانوں میں جائیں، وہ تو پرندے بھی گھومتے ہیں، آپ زمینوں میں جائیں، وہ تو کیڑے مکوڑے بھی زمینوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بات ہے، آپ آسمانوں میں اڑیں یا زمین میں جائیں، آپ زمین کی تہہ میں جائیں، آپ نے یہ نظارہ کر لیا وہ نظارہ کر لیا، کامل مرشد کا اس میں ہونا ضروری ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ کا جو کامل یقین ہے وہ بہت ضروری ہے۔ کامل یقین ہو تو پھر ہی اس راہ پر چلنے میں مزہ بھی آتا ہے، اور چلنے کا جو مقصد ہے وہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو ذکر کرتے رہیں، ذکر یہ نہ سوچیں کہ ہمیں اس میں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ذکر آپ سب سے بڑا جو شکر ادا کریں اللہ کا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر عطا کیا ہے، آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل سمجھا ہے کہ اپنا ذکر عطا کیا ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ میرا ذکر نہیں چل رہا، مجھے یہ نہیں حاصل ہو رہا۔ ہاں یہی مسئلہ ہے کچھ لوگوں کا، اگر کسی کو کوئی پریشانی یا کوئی حاجت ہو تو اسے کوئی ذکر دے دو، وہ اس پر نہیں جاتا کہ میں یہ اللہ کا ذکر کروں گا اور مجھے کامیابی ہو جائے گی۔ وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ مجھے یہ حاصل ہو وہ حاصل ہو، ابھی جو بھی وہ حاجت کے لیے پڑھ ہے وہ اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ حاصل ابھی تک نہیں ہو رہا، میں اتنے دنوں سے کر رہا ہوں۔ اگر آپ کا ذہن یہ ہوا کہ آپ نے یہ ذکر کیا، آپ کو یہ حاصل نہیں ہو رہا، وہ حاصل ہوگا بھی نہیں۔ اگر آپ نے یہ ذہن میں رکھ لیا کہ یہ میں اللہ کا نام ہے، وہ میں پڑھ رہا ہوں، مجھے یہ حاصل ہو جائے گا، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو وہ حاصل ہو جائے گا۔ کیونکہ اچھا سوچیں گے اچھا پائیں گے، برا سوچیں گے تو برا ہی پائیں گے۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ کریں یا اللہ کا ذکر کریں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ مجھے یہ حاصل ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ مجھے یہ نہیں مل رہا۔ جب آپ کے دل میں یہ ہوگا کہ یہ مجھے نہیں مل رہا، تو وہ آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا۔ خالی یہ سوچیں کہ وہ ہمیں ملے گا، اس پر ذہن رکھیں۔ اور کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں، مثال کے طور پر کسی کو ہم نے ذکر دے دیا کہ یا رحمانو کا ذکر کریں، وہ پڑھتا ہوگا یا رحمانو، ہوگا کہ نہیں ہوگا، یا رحمانو ہوگا کہ نہیں ہوگا، بس اس کے ذہن میں یہی ہوگا۔ وہ میرے بھائی آپ ذکر کر رہے ہیں یا رحمانو کا، اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ نہیں ہوگا؟ اگر آپ کا توکل اللہ پر اتنا ہے کہ آپ یہ سوچ رہے پڑھ رہے ہیں ذکر اللہ کا نام، جو صفاتی نام ہے اللہ کا، وہ آپ پڑھ رہے ہیں یا رحمانو، تو پھر یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا؟ ادھر زبان سے آپ اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ بڑا رحمان ہے، ٹھیک ہے،
ادھر اندر میں ہی آپ کے دل میں اور ذہن میں یہ وسوسے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا، پھر اس طرح تو مزہ نہیں ہے نا ذکر کا۔ آپ بس یہ توقع رکھیں اللہ پر کہ اللہ کا میں یہ نام لے رہا ہوں، اللہ مجھے اس کے وسیلے سے، اللہ اپنے وسیلے سے مجھے یہ چیز عطا کرے گا۔ اگر یہ آپ سوچتے ہیں کہ نہیں ہوگا تو پھر وہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے ذہن اور دماغ میں یہ رکھیں کہ میں جو بھی ذکر کر رہا ہوں اس میں مجھے فائدہ ہو رہا ہے سر۔ اور دوسرے نمبر پر مراقبہ بہت ضروری ہے، میری کافی ویڈیو مراقبے پر بھی ہیں، آپ ذہن میں رکھ لیں جب تک آپ اپنے دماغ کو ریلیکس نہیں کریں گے، مراقبہ اور میڈیٹیشن میں آ کر اپنے دماغ کو نہیں ریلیکس کریں گے، آپ کا ذکر بھی نہیں چلے گا۔ اور جب آپ ذکر کرنے کے لیے بیٹھیں 5-10 منٹ پہلے آپ مراقبہ کر لیں۔ مراقبے میں بھی وہ میں نے بتایا ہوا ہے کہ کس طرح مراقبہ کرنا ہے، آپ مراقبہ کریں اور مراقبے میں آ کر آپ بیٹھ کر وہ مراقبہ کر کے پھر ذکر شروع کریں۔ اگر مراقبہ 5 منٹ کر لیں گے، 10 منٹ کر لیں گے، اس کے بعد آپ جب ذکر شروع کریں گے نا تو پھر وہ دیکھنا آپ کس طرح نا آپ کا ذکر جاری ہوتا ہے، اور کس طرح آپ کوئی بھی وہ آپ اللہ کا صفاتی نام اپنی حاجت کے لیے پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی اس میں آپ کو مسئلہ جو بھی ہے وہ آپ کا حل ہو جائے گا اس صفاتی نام سے، یا آپ ذاتی نام کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ میری فلانی حاجت ہے وہ پوری ہو جائے، تو وہ اللہ کا نام جو لے رہے ہیں وہ اس میں فائدہ بھی دے گا آپ کو۔ فائدہ تو ہے اللہ کے پوری کلام میں فائدہ ہے، قرآن پاک پورا جو ہے وہ فائدے کے لیے ہے، ہمارے رہنمائی کے لیے ہے۔ اور یہ بس سوچنا یہ ہے کہ آپ کا توکل کتنا ہے اللہ کی ذات پر اور اللہ کی کلام پر، آپ کا یقین کامل کتنا ہے۔ اگر آپ کا کامل یقین ہے تو میرے بھائی آپ کو انشاءاللہ ہر چیز ملے گی۔ اگر آپ کا کامل یقین نہیں ہے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، ثواب ملے گا پڑھنے کا، بہرحال جو آپ حاجت کے لیے پڑھیں پھر نہیں ہوگی اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میرا فلاں کام نہیں ہو رہا۔ اگر آپ یہ ذہن میں رکھیں گے کہ اس کلام سے میرا کام ہو جائے گا تو آپ کا کام انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ ملا ہوگا، تو ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہیں تو اس کو بھی یہ فائدہ ہو جائے اس ویڈیو سے، اور وہ بھی اپنا کامل یقین رکھ کر، اللہ کی ذات پر یقین رکھ کر اپنا مقصد اور اپنے جو بھی حاجت ہے اس کے لیے وہ ذکر کر رہا ہے تو اس سے فائدہ ہو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ ہمیں اجازت دیں، پھر ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ ملیں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم۔ اپنوں میں رہیں، اپنوں کا خیال رکھیں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔